اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون وهو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا وتستخرجوا منہ حلیة تلبسونها وترى الفلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے اور ہم مختلف چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں، یعنی پھلوں کا، درختوں کا، یہ ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے میں سے جس چیز کو بھی تم دیکھو گے تمہیں رب یاد آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا جی آپ کو خدا کا کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا شہتوت کا درخت دیکھ کر، یعنی میں نے خدا کو جو پہچانا ہے وہ شہتوت کے درخت سے پہچانا ہے کہ اس سے انسان کے لیے غذا بھی ہے، جانوروں کے لیے غذا بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ریشم کا کیڑا اگر ان کو کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس سے ریشم ہی پیدا فرما دیتا ہے، لکڑی ہے تو وہ کسی اور کام بھی آ جاتی ہے۔ فرمایا ایک ہی درخت ہے جو انسانوں کے کام بھی آ رہا ہے، جانوروں کے کام بھی آ رہا ہے، ریشم کے کیڑے کے کام بھی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی ہے نا جس نے ایک درخت کے اندر اتنی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہے۔ تو آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمایا کہ یہ سارا کچھ تمہارے سامنے ہے۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ چاند، سورج، ستارے، کل ہم نے پڑھا تھا، یہ سارا کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اب جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ کروائی ہے نا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج سے پہلے ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی ہوگی، ہمارے سامنے ضرور ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما زرع لکم فی الارض، ہم نے زمین کے اندر تمہارے لیے مختلف رنگ پیدا کیے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ چیزوں پر رنگ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو ہرا ہے، سفید ہے، نیلا ہے، کالا ہے، پیلا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا کہ تم نے کبھی غور کر کے دیکھا ہے؟ چلے کل ایک چیز تھی ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو پیدا کیا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان پھلوں پر رنگ کون کرتا ہے، ان کو پینٹ کون کرتا ہے، ان کا ڈیزائن کون بناتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں شروع میں جو بھی پھل آپ دیکھیں گے وہ سبز ہوگا، جیسے جیسے وہ پکتا جائے گا اس کا رنگ بدلتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے انار ہے، کروڑوں کے حساب سے انگور ہے، کروڑوں کے حساب سے کیلا ہے، کروڑوں کے حساب سے مالٹا ہے، آم ہے، ہر ایک شے جو بھی ہمارے ذہن میں آئے، ٹھیک ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار ان کو اندر جا کر کون پینٹ کر کے آتا ہے؟ کہ ضروری ہے کہ پہلے سبز ہوتا ہے پھر بعد میں جناب لال ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، پہلے کیلا سبز ہوتا ہے بعد میں پیلا ہو جاتا ہے، تو یہ کون کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا جہان کی مختلف چیزوں کو بھی دیکھو گے، حتیٰ کہ آپ ساری بات چھوڑے پہاڑوں کو دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں لیکن کوئی بھی پہاڑ دوسرے پہاڑ کے ساتھ رنگ کے لحاظ سے نہیں ملتا نظر آئے گا۔ کسی پہاڑ کا رنگ کیسا ہوگا، دوسرے پہاڑ کا رنگ کیسا ہوگا۔ آپ زمین کو دیکھ لیں، مٹی کو دیکھ لیں، ایک جگہ کی مٹی ہوگی اس کا رنگ اور ہوگا، دوسری جگہ کی مٹی کا رنگ اور ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے جو مختلف رنگ پیدا کیے ہیں نا زمین کے اندر، یہ بھی تمہاری خاطر پیدا کیے ہیں۔ ایک چیز کو دیکھ دیکھ کر بندہ اکتا جاتا ہے نا، فرمایا کبھی تم غور کر کے دیکھنا کہ ہم نے یار ساری بات چھوڑے، آپ یہ دیکھیں نا چھلی ہوتی ہے نا، چھلی کیا کہتے ہیں اس کو، دیکھیں اس کے دانے دانے کے اندر مختلف رنگ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب چائنا نے تو ربے کے سبزیوں کے اندر اور فروٹ کے اندر تو اتنی ترقی کر لی ہے کہ انہوں نے تو ہم نے تو دیکھا نا وہ خربوز ہے، تربوز، یہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں، انہوں نے تو نیلے پیلے کالے پتہ نہیں کہاں سے نکال لیے، یہ مختلف چیزیں۔ اب انہوں نے تو ایسا آم جو ہے وہ نکال لیا، پتہ نہیں کہاں سے لے کے آیا یا خود تیار کیا، اللہ جانے کیا حساب کتاب لگایا، آم کے اندر گٹھلی تک نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے اس جہان کے اندر، دنیا کے اندر غور کرو گے نا، تمہیں ہر ایک شے کے اندر ایک عجیب رنگ نظر آئے گا۔ درختوں کو دیکھ لیں، کبھی بھی ایک رنگ کے نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی شے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی درخت آپ کو ایک رنگ کا نظر نہیں آئے گا، ضروری نہیں کہ سارے سبزی ہو، کوئی درخت ایسے ہوں گے جن کے رنگ ہی مطلب کچھ اور ہوں گے، اور پھول تو ویسے ہی ماشاءاللہ لاکھوں کے حساب سے ہے اور لاکھوں کے حساب سے ہی ان کے رنگ ہے۔ ٹھیک ہے جی، گلاب کا رنگ الگ ہوگا، چنبیلی کا الگ ہوگا، کوئی دوسرا الگ ہوگا، دوسرا تیسرا الگ ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کم سے کم اور کچھ نہ صحیح ان رنگوں پر ہی غور کر کے دیکھ لو کہ ہم نے ہر ایک شے پر جو الگ الگ جو رنگ ہم نے لگایا ہے، یار یہ تو میں نہیں بتاتا کہ خدا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر بھی یہ اپنی قدرت رکھی ہوئی ہے کہ بندہ جیسے ہی غور کرے گا اسے نظر آ جائے گا۔ جانوروں کو دیکھ لیں، انسانوں کو دیکھ لیں، درختوں کو دیکھ لیں، جس چیز کو آپ دیکھ لیں، ہے سارے انسان لیکن رنگ برابر نہیں، ہے سارے جانور پر رنگ برابر نہیں۔ بھینس ہے،
بھینس تو بھینس ہی ہوتی ہے لیکن رنگ برابر نہیں ہوگا. گائے ہے تو ساری گائے لیکن گائے کا رنگ برابر نہیں آئے گا. بکری ہے ساری بکریاں لیکن کیا ہے, کہیں پہ اوپر ٹیکا لگا ہوا ہے, کہیں نیچے ٹیکا لگا ہوا ہے, کہیں کا کالا ہی ہے, کوئی آدھی سفید ہے آدھی کا. یہ کس نے بنایا یار؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ساری بھینس سفید ہوگی بھوری ہوگی, یعنی ایسا ہوتا ہے نا بھورا رنگ کہتے ہیں, اوپر ٹیکا کالا لگا ہوگا, یہ کس نے لگایا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم مختلف رنگوں کو چیک کر کے دیکھ لو. بکریاں 100 رنگ ہوں گے اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ وما ذرا لکم فی الارض, ہم نے زمین کے اندر تمہارے لیے, لکم وہی لکم والی بات آ رہی ہے, تمہاری خاطر کیا کیا ہے؟ مختلف الوان, مختلف رنگ پیدا کیے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور کیوں کیے ہیں؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون, فرمایا کہ ہم نے صرف اس لیے پیدا کر کیے ہیں تاکہ نصیحت ماننے والوں کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ جائے. کوئی نہ کوئی نشانی تو دیکھیں گے نا. نصیحت تو بھائی یہی ہوتی ہے نا, کسی کو سمجھایا جائے اور سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے جی. اگر نہ سمجھ آئے تو چاہے پورا قرآن پڑھ کے آپ پھونکے مارے جائے, نہیں سمجھ آئے گی. سمجھ آنے پہ آئے تو ایک بات سمجھ آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے بڑی نشانی رکھی ہے اس کے اندر. جس رنگ کو دیکھے گا خدا یاد آئے گا, جس رنگ کی طرف جائے گا خدا یاد آ جائے گا. اور آگے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا آپ پہلے آپ دیکھیں زمین کی بات کی, پھر آسمان کی بات کی, پھر اس کے بعد جناب درختوں کے بارے میں بتایا, پھر پھلوں کے بارے میں بتایا, اب رنگوں کے بارے میں بتایا. آپ ذرا دریا کے بارے میں, سمندر کے بارے میں دیکھیں. فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ, اور وہی ذات ہی تو ہے جس نے سمندر کو بھی تمہارے نیچے لگا کے رکھ دیا ہے, مسخر کر دیا ہے تمہارے سامنے, ٹھیک ہے جی. جیسے مرضی ایک روڑا پھینک کے دیکھے تیرے گا نہیں, ٹھیک ہے جی. کروڑوں کا ٹنوں کے حساب سے بنا ہوا سامان کا بحری جہاز ہے, ڈوبتا نہیں ہے. ہم نے مسخر ہی تو کیا, اور کیا کیا ہے. یہی پانی ہے ایک چٹکی سے پہلے پوری دنیا تباہ کر کے رکھ دے, لیکن وہی پانی ہے جو آرام سے سکون سے کھڑا ہوا ہے, تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا نا, ٹھیک ہے. والذی سخر البحر, فرمایا اس نے سمندر کو مسخر کر دیا تمہاری خاطر. کیسے کیا ہے؟ اور اس کے 3 فائدے اسی ایک آیت کے اندر بیان کر دیے. فرمایا کس لیے کیا ہے؟ فرمایا لتاکلوا منہ لحما طریا, تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھا سکو, ٹھیک ہے جی, گرما گرم, ٹھیک ہے جی. دیکھا نا جی, ہمیں تالاب سے مچھلی ملتی ہے نا, اللہ جانے کب کی اور کب کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تالاب والے تو بےایمانی کر رہے ہیں, لیکن میں نے تو تمہاری خاطر لتاکلوا منہ لحما طریا, تازہ گوشت ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی اب کتنی قدرت کی نشانیاں ہیں جو غور کی فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ تم جس چیز کو دیکھو گے تمہیں رب یاد آئے گا, پر شرط یہ ہے کہ بندہ غور کرے. صحیح نہ غور کرے تو اس کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ لتاکلوا منہ لحما طریا, تازہ گوشت, ٹھیک ہے, ہم نے تمہاری خاطر سمندر کے اندر رکھا ہے. جہاں سے جاتے ہیں دیکھو ٹنوں کے حساب سے, لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جناب روزانہ مچھلیاں پکڑ کے لاتے ہیں, پر ختم ہونے پہ نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. بڑی سے بڑی, چھوٹی سے چھوٹی, اور وہی پچھلے آیت والی بات ہے. اب اسی مچھلی کو پکڑ کے لاتے ہیں, ایک کا رنگ اور ہوتا ہے, دوسرے کا رنگ اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. 1 کلو کی ہوتی ہے, 1 من کی ہوتی ہے, 2 من کی ہے, کوئی 1000 10 من کی ہے. تو یہ کہاں سے آئی ہیں؟ فرمایا دیکھو تو صحیح ہے, سارا کچھ کیا کیا ہم نے تیری خاطر, ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں سمندر کے اندر بھی صرف مچھلی کے علاوہ باقی ہر شے جو ہے وہ حرام ہے, صرف واحد مچھلی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال انسان کے لیے قرار دیا ہے. یہ تو کروڑوں کے حساب سے نکالی جا رہی ہے, روزانہ نکال کے لاتے ہیں, ٹنوں منوں کے حساب سے نکال کے لاتے ہیں, لیکن ختم ہونے پہ نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیں, فرمایا ایک کام تو ہم نے یہ کیا تمہاری خاطر. ایک ہی آیت کے اندر دیکھیں 3 باتیں بیان کی. پہلی بات, ہم نے سمندر کو مسخر اس لیے تمہارے لیے کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت نکال سکو. اور اگلی بات, وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا, اسی سمندر کے اندر ہم نے تمہارے لیے زیورات بھی رکھے ہوئے ہیں. اندر غوطہ لگاتے ہیں, کوئی ہیرا نکال کے لے آتا ہے, کوئی کچھ نکال کے لاتا ہے, کوئی کچھ نکال کے لاتا ہے, کوئی موتی نکال کے لا رہا ہے, ٹھیک ہے. کس لیے نکال؟ فرمایا سمندر تھا نا, پانی تھا نا, وہاں کیسے سارا کچھ آ گیا ہے. اس لیے تو کھانے کا انتظام بھی وہیں پہ کر دیا. حلیتن, فرمایا زیورات, حلیہ کہتے ہیں زیورات کو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے لکل شیء حلیۃ و حلیۃ القرآن حسن الصوت. فرمایا کہ ہر شے کا زیور ہوتا ہے نا جسے انسان سجتا ہے, یعنی عورتیں سجتی ہیں, ٹھیک ہے. مردوں کے لیے تو زیور حرام ہے, ٹھیک ہے جی, تو عورتوں کے لیے تو کیونکہ جائز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر ایک شے کا جیسے زیور ہوتا ہے نا, تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء حلیۃ, ہر شے کا زیور ہوتا ہے, وحلیۃ القرآن حسن الصوت. فرمایا قرآن کا زیور اچھی آواز ہے, قرآن کا زیور اچھی آواز, ٹھیک ہے. یعنی اچھی آواز کے ساتھ جب قرآن پڑھتا تو یوں سمجھ لے کہ قرآن ایسے لگتا ہے جیسے قرآن نے زیور پہنا ہوا ہے, قرآن کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، فرمایا بھائی اسی سے ہم نے تم کیا کرتے ہو، زیورات کو نکالتے ہو، اور نکالتے ہو کیسے ہو، تَلْبَسُونَ، تاکہ تم اسے پہن سکو، یعنی تمہاری عورتیں پہن سکے۔ تو اب ایک ہی سمندر ہے، اس کے اندر اوپر مچھلیاں رکھ دی ہیں، اندر کیا کیا ہے، زیورات کو رکھا ہوا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ، فرمایا تو نے کبھی کشتیوں کو چلتے دیکھا ہے، فلک کشتی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مَوَاخِرَ فِيهِ، فرمایا یہ سمندر کو چیرتے ہوئے نکلتی ہے، ہوا کدھر کی ہے، کشتی کدھر جا رہی ہے، فرمایا کون چلا رہا ہے، ایک اینٹ ہے وہ رکتی نہیں ہے، وہ تیرتی نہیں ہے، لیکن سمندر کے اندر اتنا بڑا بڑا جہاز جو ہے وہ بڑے بڑے تیر رہے ہیں، کس لیے ہے، فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا اس لیے سمندر کے اندر جہاز چلتا رہتا ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو، یعنی رزق تلاش کر سکو۔ مطلب کیا ہے کہ تم جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکو، ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکو۔ ہم نے ایک روڑا نہیں تیرنے دیا ہے، لیکن تیرا جہاز تو نہیں ڈوبا نا، تیری کشتی تو نہیں ڈوبی ہے نا۔ فرمایا کہ ہم نے یہ سارا کا سارا کیا ہے، یہ اللہ کا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ اللہ کا کیا ہے، فضل ہے۔ ایک اس سمندر کے اندر جناب پانی کے اندر اس نے گوشت بھی رکھ دیا، انسان کی غذا بھی رکھی، ٹھیک ہے، انسان کی زیورات یعنی خوبصورتی کے لیے اس نے ہیرے جواہرات بھی رکھ دیے۔ اور اگلی بات میں انسان کے سفر کرنے کے لیے، آنے جانے کے لیے جتنا راستہ ممکن ہو سکتا تھا وہ بھی ہم نے عطا فرما دیا ہے۔ ایک ہی آیت کے اندر اشارہ کو عطا فرمایا، اور کیوں عطا فرمایا، اسی آیت کے آخر میں الفاظ دے کے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارا کچھ دینے کا مقصد کیا تھا کہ تم شکر ادا کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں نا اتنی نعمتیں ملنے کے بعد آخری بات یہی پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ جب بھی رب کوئی نعمت کی بات کرتا ہے، آخری اس بات کا اینڈ یہی ہوتا ہے، میں تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کر سکے۔ اور سارا کچھ لینے کے بعد جب انسان کہتا ہے جی میں بنایا ہے، یہیں پہ آ کے بیڑا غرق ہو جاتا ہے بندے کا، ٹھیک ہے نا جی۔ جب انسان کہتا ہے یہ میرا جہاز بنا ہوا ہے، میرا ذہن لڑایا ہوا ہے، میں نے اپنے جناب ٹیکنالوجی استعمال کی ہوئی ہے، تو یہیں پہ آ کے ٹیکنالوجی ختم ہو جاتی ہے جب انسان یہ کہتا ہے۔ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا یہ تو ہو گیا نا سمندر، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلا الفاظ دیکھیں، فرمایا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے زمین کے اندر بڑے بڑے لنگر ڈالے ہیں۔ لنگر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ نہیں چاول والا لنگر نہیں، لنگر سے مراد پہاڑ ہے۔ کیا ہے؟ پہاڑ۔ مطلب کیا ہے؟ ان تمید بکم، تاکہ یہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرے۔ اگر زمین کے اندر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ گھر، یہ سارا کچھ کبھی بھی بن نہیں سکتا تھا، کیونکہ زمین تو ڈاما ڈول رہتی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ رک ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا، فرمایا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے کیا کیا ہے، بڑے بڑے پہاڑ اس زمین کے اندر کیا کیا ہے، ٹھوک کے رکھ دیے ہے۔ اس لیے آج تو یہ سائنس بھی کہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنا پہاڑ ہمیں اوپر نظر آتا ہے اس سے ڈبل ٹرپل یہ نیچے ہوتا ہے۔ تو کیل کیا کرتے ہیں ہم کیل کو، ٹھیک ہے جی، جب ٹھوکتے ہیں تو اوپر تو بس تھوڑا سا ہی رہ جاتا ہے، باقی تو سارا کیا ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اسی طریقے سے جیسے تم کیل ٹھوک کر کسی چیز کو مضبوط کرتے ہو نا، ہمارا رب نے ان کو کیل بنا کے ٹھوکا ہوا ہے زمین کے اندر۔ اب رب کے تو کیل بھی اتنے بڑے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جہنم کے اندر اتنی فلانی چیزیں کیسی ہوں گی، یا جنت کے اندر اتنے بڑے بڑے محل کیسے ہوں گے، تو یہیں سے اندازہ لگا لے یہ رب کے تو کیل بھی اتنے بڑے بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک پہاڑ یہاں پہ مار نہیں ہے تو کیل، تو جنت کے اندر محل بھی اس سے تو ذرا بڑے سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اگر رب کیل اتنے بڑے بنا سکتا ہے تو محل تو پتہ نہیں رب نے کتنے بڑے بڑے بنائے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا بھائی ہم نے یہ پہاڑوں کے اندر کیا کیا، زمین کے اندر کیا کیا، ہم نے بڑے بڑے پہاڑوں کو ڈال دیا ہے، ان تمیز بکم، تاکہ یہ ہل نہ سکے، ٹھیک ہے۔ تب تو اس پر گھر بنا، تو اس پر بلڈنگ بنا، تو اس پر جناب 10 منزلہ بنا، 20 منزلہ بنا، 100 منزلہ بنا، جتنا مرضی لمبی چوڑی بناتا جا، اس نے نہیں ہلنا ہے، کیونکہ رب نے اتنی مضبوطی کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا وانہار، فرمایا کہ صرف پہاڑ نہیں بنائے ہیں، جتنی نہریں نکلی ہوئی ہیں کبھی ان پہ غور کر کے دیکھ لو کہ اگر سمندر کا پانی تو پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن نہروں کا پانی جو ہے وہ اس انداز سے آ رہا ہے کہ انسان بھی پی رہا ہے، جانور بھی پی رہے ہیں، اور اس سے جناب کھیتی بھی سیراب ہو رہی ہے۔ ایک ایک بات ہے نا غور کرنے والی، ایک ایک چیز غور کرنے والی ہے، لیکن افسوس اس بات کا کہ بس ہم توجہ نہیں کرتے یار، یہ سارا کچھ کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا، نہ پیسہ لگا، وہ کہتے ہیں نا ہینگ لگے نہ ٹھیکڑی تو رنگ چڑھے چوکھا، وہ اسی مثال ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہمیں سب کچھ فری میں ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قوم نکلی ہے نا درخت لگانے کے لیے، ایک درخت لگانے لگے تو کتنا پیسہ لگتا ہے، اس کو پروان چڑھانے میں کتنا پیسہ لگتا ہے۔ اب یہیں سے اندازہ لگا کہ کل والی بات ہے کہ یار رب کا کتنا خرچہ آیا ہوا ہے، ہم تو ایک پودا لگانے کے لیے اسے بڑا کرنے کے لیے کتنے سال لگ جاتے ہیں،
اور رب نے یہ ساری زمین کو بنانے پر اور اس کو جناب والا صحیح طریقے سے رکھنے پر، ٹھیک ہے جی، پہاڑ رکھنے پر، یہ سارا کچھ کرنے پر رب کا کتنا خرچہ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وانہار، فرمایا کہ ہم نے نہریں بھی تمہیں بنا کر دی ہیں تاکہ تمہارے پانی جو ہے تمہارے گھر تک پہنچ سکے. اور سبلا لعلکم تہتدون، فرمایا ہم نے تو یار تمہیں راستے بھی دکھا دیے تاکہ تم ہدایت پا سکو. راستے بھی تو دکھائے ہیں، سارا کچھ کر کے، یعنی کیا کہتے ہیں کہ منہ میں دینے والی بات ہے نا، صرف کھانا ہم نے تھا، باقی تو سارا کچھ ہمارے منہ تک آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں نہریں بھی نکال کے دے دی، زمین بنا کے دے دی ہے، سارا کچھ ہم نے سیدھا کر کے دے دیا ہے. کس لیے کہا؟ فرمایا سبلا، راستے بھی اس لیے بنا کے دے دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تو ہدایت پا سکے. اور وعلامات، میں ہم نے تو راستوں کے اندر نشانیاں تک رکھ دی ہیں کہ کہیں بھول ہی نہ جائے. لاہور جانا تھا، کراچی نہ جا کے کھڑا ہو جائے. اگر زمین برابر ہوتی تو کیسے پتہ چلتا بھی کس شہر میں جانا ہے؟ اگر بیچ میں یہ نشانیاں نہ ہوتی. آج تو کیونکہ چلو بھی اور حساب ہو چکا ہے، لیکن پرانے دور کے اندر جب لوگ کہیں جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو ان کے پاس یہی نشانے تھے، وہ فلانا پہاڑ، فلانا درخت، فلانی جگہ، فلانا موقع، ٹھیک ہے جی، کہ یہاں سے گزرے تھے. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ مختلف جگہوں پر نشانیاں تک رکھ دی ہے. کیا؟ تاکہ ایک بندہ کراچی جانے والا لاہور نہ پہنچ جائے، لاہور والا اسلام آباد نہ چلا جائے، اسلام آباد والا پشاور نہ چلا جائے، پشاور والا کوئٹہ نہ آ جائے. فرمایا تاکہ یہ بھول نہ جائے، ہم نے تو مختلف راستوں پر چھوٹی بڑی ساری نشانیاں رکھ دی ہے تاکہ تو پہاڑ کو دیکھ کر تجھے یاد آ جائے کہ یار یہ راستہ یہیں سے نکلتا تھا، درخت دیکھ کر تجھے یاد آ جائے کہ یہ راستہ یہاں سے نکلتا تھا. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں. اور آگے فرمایا وبالنجم هم يهتدون، فرمایا کہ یہ تو خشکی کی بات ہے نا، اگر تری پر یعنی سمندر کے اندر سفر کر رہا تو ہم نے اوپر سے راستے کے اندر کیا کیا؟ راستے دیکھنے کے لیے ستاروں کو کھڑا کر دیا ہے تاکہ تو ستارہ دیکھ کر جو ہے سمندر کے اندر سفر کرتا جائے. ہم یہتدون، فرمایا کہ تو پھر تو ہدایت پا سکے، تو یہ پتہ چل جائے کہ یار خشکی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ راستے نہیں دکھائے، راستے کی نشانیاں بھی بنا دی ہیں. جب سمندر کے سفر کرنا پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے جو ہے وہ بندے کا یہ انتظام کر دیا ہے کہ تاکہ وہ ستاروں کو دیکھ کر جو ہے وہ صحیح راستے پر چل سکے. ایسا نہ ہو کہ سمندر سے جانا سعودی عرب ہو تو جا دبئی پہنچ جائے دبئی، میں ایسا نہ ہو سکے. تو یار کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں یا اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ ہم نے راستے بنائے، راستوں کی نشانیاں بھی بنائی تاکہ تو راستہ بھول نہ سکے. پھر بھی بندہ غور نہ کرے تو اب اندازہ کرے یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن بندے سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بتا یہ فلانی میری ذمہ داری کیوں نہیں پوری کر کے آیا، تو وہ کہے گا جی بس ٹائم ہی نہیں ملا، پتہ ہی نہیں لگا. ٹھیک ہے جی، اور ہمارے پاس تو سب سے بڑا بہانہ ہے کہ مولوی تو بتاتے ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، سارا کا سارا ٹھیکہ اٹھا کے مولویوں کے کھاتے میں ڈال کے ہم نیک و پاک ہو گئے. ٹھیک ہے جی، مفت کے شہید ہے اور مفت کے جنتی ہے. رب پوچھ رہے بھی کیوں نہیں کیا کہ یہ مولوی نے دسیا، اب بھائی عبادت کیوں نہیں کیا ہے، مجھے میری معرفت کیوں نہیں حاصل کر سکا کہ یہ مولوی نے دسیا. بھائی تو کیا کرنے آیا تھا؟ خالی روٹی کھانے آیا تھا، کلمہ پڑھ کے فارغ؟ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم غور نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، فکر نہیں کرتے ہیں. جب کوئی بتائے تو توجہ نہیں ہوتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بال چلے آنکھ کھل دیو، مولوی تو دس ہی کوئی نہیں سی. ٹھیک ہے جی، مولوی تو بتا کے عمریں گزر گئی ہے. ٹھیک ہے جی، آج بھی کروڑوں کے حساب سے مولوی بتا بھی رہے ہیں، کروڑوں کے حساب سے کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، کروڑوں کے حساب سے کتابیں بھی موجود ہے. پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں، سننے کا ٹائم بھی نہیں، اور آپ کہیں جا کر علم حاصل کرنے کا شوق بھی نہیں، اور سارا کا سارا عذر کہاں لگا دیا ہے مولویوں کے اوپر کہ مولوی بتاتے کوئی نہیں ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.